جی میں آپ سے مخاطب ہوں چودھری فضل الرحمان جناب. جموں کشمیر ریپبلک موومنٹ کی جانب سے ہمارے آج کے اس تقریب کے کامیابی کے تمام تر جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے وکلاء کو اور تاجران کو. بلدیاتی نمائندے موجود ہیں اور اس وقت ہمارے پاس باغسر بنڈالہ کے ضلع کونسلر راجہ شاہد رضا خان موجود ہیں، جنہوں نے اپنی طاقتور ترین جو زبان ہے اس میں پیغام دے دیا، اور دیگر جو ہمارے اسٹیج پہ مقررین تھے انہوں نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ جو ہم اپنا حق ہے اس سے کسی طور پر کمی کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے، اور اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں جس حد تک ہمیں لایا جائے گا. اگر ہمیں نہیں لایا جائے گا تو ہم اس جائز معاملے پہ کمپرومائز کے لیے تیار ہیں. جہاں تک میری اپنی بات ہے میری پارٹی کی، وہ اس کے حوالے سے بھی اور ایک آزاد کشمیر یا جموں کشمیر کے ایک نیشنلسٹ نمائندہ اور جرنلسٹ ہونے کے حوالے سے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست الگ ہے، اس کا سٹیٹس الگ ہے، یہ متنازع نہیں، یہ سٹیٹس ہے. اگر متنازع ہے تو پھر یہ انڈیا پاکستان کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا نہیں. ہماری ریاست ہے، ہم جو کچھ بھی دیں گے وہ فروخت کریں گے پاکستان کو، انڈیا کو. اور اگر ہمارے درمیان یہ دونوں ممالک امن سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں ہماری آزادی، ہمارے حقوق کا احترام کرنا ہوگا. اس پہ حالیہ 24 گھنٹے پہلے جو کہ اقوام متحدہ کی IMF کی جانب سے ایک پیغام آیا کہ ہم نے یہ ٹیکسز غریبوں پہ لگانے کے لیے نہیں کہا، تو اس پہ بات کو یہیں سم اپ کر دیں کہ یہ ٹیکسز واپس لیں گے. بجلی ہماری ہے، ہمارا تو حق ہوگا فری، اور ہم جو بیچیں گے وہ 23 کھرب کی. اس سے ہماری جماعت کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے پبلک کو ریلیف دیں گے اور اسی سے اپنا نظام حکومت چلائیں گے، اسی سے وظیفے دیں گے. اور جموں کشمیر میں کوئی گھر، کوئی زمین ایسا شخص نہیں ہوگا جو زمین کا مالک نہ ہو، جس کے مکان اپنے نہ ہوں. یہ وہ ریاست ہے جو سب سے زیادہ امیر ہے، اور اس کے حقوق کو چلوانے میں ہمارے جو مقامی سیاستدان ہیں، اور خصوصاً آج کے پیغام میں یہ واضح کر دوں کہ ضلع بھمبر سے اور حلقہ سمانی سے جو سیاسی آوازیں نکل رہی ہیں ان کو یہ میرا میسج ہے کہ جو وہ کچھ سوچ رہے ہیں ان کا رد عمل انہیں اس سے سخت ملے گا. اور سب سے پہلے جیل میں جانے کے لیے یہ لفظ ادا کر رہا ہوں کہ میں نے جیل میں جانا ہے اور آپ نے ریل میں جانا ہے. سوال پوچھیں گے کوئی؟ جی پوچھیں گے یہی کہ انہوں نے جو کچھ نہیں ہم توقع نہیں کرتے تھے وہ کچھ کہہ دیا. اور پہلی دفعہ یوں محسوس ہوا کہ راجہ شاہد رضا ایک جموں کشمیر کی حیثیت سے بولے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کی کسی سیاسی افیلیشن کا تعلق اس حوالے سے آج سامنے نہیں آیا. پھر بھی کچھ اور کہیں تو جی میرا سیاسی تعلق جو ہے بلا شبہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے جس جماعت سے ہے، مسلم کانفرنس سے ہے. آپ نے مجھے ساتھ کھڑے کر کے تو پوری بات کہہ دی اپنے مطلب کی. میں میں آپ کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں، کیونکہ یہ جو اجتماعی کاز ہے، یہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، جماعت کا نہ یہ مسلم کانفرنس کا، یہ نون لیگ ریاستی باشندوں پارٹی کا ہے، نہ ہی کسی نیشنلسٹ کا ہے. یہ لوگوں کی مجبوریوں، لوگوں کی پریشانیوں اور لوگوں کے مسائل سے جنگ ہے ہماری، ان کے جائز جو ہم نے جو جائز حقوق کا جو ہم نے مل کے لڑنی ہے. اور امن قوم ہے، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے جو ارباب اختیار ہے. میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے تمام جو ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہم پورا امن قوم ہیں، ہم صرف اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، ورنہ ہماری کوئی ایسی سوچ نہیں ہے. ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، ہماری کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس کو آپ بغاوت سمجھیں. ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ ہمیں یہ سمجھیں کہ یہ باغی لوگ ہیں. ہم نہیں ہیں، لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے تب تک. جب آپ نے مجبور کیا تب انشاءاللہ تعالی ہر طریقے سے ہم اس حقوق کی جنگ میں جیت کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. جیسے کہ آپ نے یہ سن لیا کہ چودھری انوار الحق پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے یہ کہہ دیا کہ میرے عوام کے حقوق، میری ریاست کے یہ حقوق ہیں. ایک طرف وہ یہ الزام ثابت کر چکے ہیں وہاں پاکستان کی سینٹ میں کہ ہمارے کھربوں روپے وابڈا کے ذریعے پاکستان کے پاس آئیں. تو جب یہ تسلیم ہو چکا، تو جب ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ثابت ہو چکا، تو پھر بات آگے بڑھنی چاہیے، پیچھے نہیں آنی چاہیے. چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.